بہت اہمیت کا حامل ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہماری یوتھ کی. انتشار بہت زیادہ ہے, عدم برداشت بہت زیادہ ہے, اور رویوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باقاعدہ پرورش کی گئی ہے اس رویے کی, کہ جو کہ ذہن سازی کی گئی ہے یوتھ کی. لیکن ہمارا یوتھ بہت امپاورڈ اور بڑی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا تھا, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ 60% سے زائد ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ پر ریلائی کرتا ہے, بہت بڑی پاپولیشن یوتھ کی ہے. اس میں کس چیز کا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا پیرنٹنگ میں کوئی کمی ہے, یا پھر اگر ہم بات کریں اساتذہ کی وہاں پہ کوئی کمی دکھائی دیتی ہے, یا پھر ہمارا جو سوشل انوائرمنٹ ہے اس میں کچھ ایسے فیکٹر جن کو دیکھنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے؟ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں, ہانیہ کاظمی موجود ہے ہمارے ساتھ, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر. ہانیہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. ہانیہ, یوتھ کی جب بات آتی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ بہت امپاورڈ ہے, اچھے برے کی تمیز بھی جانتی ہے, سمجھتی ہے ان چیزوں کو, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں سے ایک ڈائریکشن جو تھی, جو کہ ہونی چاہیے تھی, جو پراسپیرٹی کی طرف جاتی ہے, وہ کھو سی گئی تھی. اس کی کیا وجوہات ہوئی؟ اس کی وجوہات ہمارے سوشل فیکٹرز تو ہیں ہی ہیں, لیکن اگر ہم سٹارٹ کریں پیرنٹنگ سے, بیکاز جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا کانٹیکٹ ان کا پیرنٹس ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی کچھ غلطیاں تو نہیں کہیں گے, لیکن obviously پیرنٹس کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, اور سنس دا بگننگ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو پھر ان کے ایڈلٹہڈ میں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم صرف یوتھ کی بات کریں جس میں ایڈولسنس ہے, I would start with the age of 13 years to 20 years کی بات کر لیتے ہیں, جو ایڈولسنس ٹین ایج ہے. یہ زندگی کا ویسے ہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ٹین ایج میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, بالکل ایموشنلی بہت انسٹیبلٹی ہوتی ہے. اس میں پھر ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے, ہم بچوں کو ایموشنلی نگلیکٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ متس ہیں پیرنٹنگ میں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں جنرل کانسیپٹ کی کہ بھائی زیادہ پیار نہیں دو سر پہ چڑھ جائیں گے یا بگڑ جائیں گے, یہ جو چیز ہے نا, اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے ایز اے پیرنٹ کہ بچوں کو انکنڈیشنل ریگارڈ ہم نے دینا ہی دینا ہے. ہماری محبت بچوں کے لیے کنڈیشنز پہ جڑی ہوئی ہے. تم گریڈز لاؤ گے تو تم کو پیار ملے گا, ورنہ سختی ملے گی. اس طرح کی چیزوں میں بچوں کو لگتا ہے کہ ان کو ارن کرنی پڑ رہی ہے ماں باپ کی محبت. ماں باپ کی محبت ایک بہت بیسک نیڈ ہے بچے کی, اور اللہ میاں کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اسی میں امپیورٹی ہوگی یا اسی میں کنڈیشنز ہوں گی تو پھر بچہ آگے دنیا سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا؟ بالکل. اچھا نوری, ہانیہ یہ بتائیے گا, کیونکہ جب بات آتی ہے, بالکل آپ نے صحیح بات کی, پیرنٹنگ کی اگر بات کر لوں تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو رویے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس آپس میں لڑتے بہت زیادہ ہیں, ان کے آپس کے اختلافات بچوں پر بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس چیز کو بھی ریئلائز نہیں کرنا چاہیے والدین کو کہ اگر کوئی ایسی بات ہے, کوئی بحث مباحثہ ہے, تو بچوں سے دور رکھا جائے, ان کو اس میں شامل نہ کیا جائے. کیا یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ بچہ ایک الگ انتشار کی ذہنیت یا سوچ کی طرف نکل جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. بالکل ان کو انوالو کرنا ان کے لیے بہت نیگیٹو سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو ہم, اگر ماں باپ میں کوئی اختلاف ہے تو بچوں کو وہ ایز اپنا پارٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر والدہ ہیں تو وہ بچے کو اپنی سائڈ پہ کریں گے. بالکل, کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں بچوں کے دماغ میں ڈالنا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوبویسلی جو بھی آپ کا اختلاف ہے وہ کمرے کی حد تک ہو, بچوں کے سامنے وہ وائلنس یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. لیکن اگر کوئی ڈیسیجن ہے فیملی کا, اس میں بچوں کو, اسپیشلی ٹین ایجرس کی میں بات کروں کہ بچہ نہیں کہنا چاہیے, نوجوان کہنا چاہیے. اس میں یہ کہ نوجوانوں کو, آپ کے گھر میں اگر نوجوان ہے تو ان کو ڈیسیجنس کا پارٹ بنائیں, کیونکہ والدین کو لگتا ہے کہ ابھی بچہ ہے, اور جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم بڑے ہو گئے. بالکل صحیح. تو ہم نے ان کی یہ فیلنگ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کو ایک سینس آف امپاورمنٹ دینا بہت ضروری ہے. اس میں ان کو ڈیسیجنس میں پارٹ بنائیں, ان سے محبت کا اظہار کریں. شاید ہمارے والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بیٹوں کو صرف عید پہ ہی گلے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی طرف ایک افیکشن ماں کی طرف سے بہت کم ہے. ہمارے نیگیٹو چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. بچے کی اچھی بات پہ اس کو انکریج نہیں کیا جائے گا, اس کی اچھی بات پہ کہ ہاں یہ تو کرنا ہی تھا, اس میں کیا بڑی بات ہے, سبھی کرتے ہیں. اس طرح کی چیز, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا جس میں جنریشن گیپ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. عمر کا جو وہ ہے ڈفرینس یا ایج کا جو ڈفرینس ہے اسے ہم مان لیتے ہیں کہ جی جنریشن گیپ بھی ہے. دوسری طرف جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ فرینڈلی رویہ رکھنا وہ بھی بہت زیادہ بچے کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے پھر بچہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے بہت سی چیزوں کو. یہ بیلنس کس طرح کریٹ کیا جائے والدین کی طرف سے؟ یہ بیلنس اس طرح کریٹ کیا جائے کہ محبت تو آپ نے دینی ہے, بیکاز وہ بیسک نیڈ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایگزیکٹلی صحیح.
اور ان کو سیکیورٹی دینی ہے. بچے کو یہ کانفیڈنس ماں باپ پہ ہو کہ ہم کچھ بھی بات اپنے ماں باپ سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے تبھی ہوگا جب ہم فرینڈلی ہوں گے لیکن باؤنڈری سیٹنگ ہماری ہوگی. مطلب بچے کو یہ پتا ہوگا اگر ہم سے یہ پرٹیکولر غلطی ہو گئی اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اگین آن دی ادر ہینڈ ہم امی ابو کے پاس اپنی کسی بھی پریشانی سے آ سکتے ہیں. ہم کہاں کرتے ہیں کہ ہم بچوں پہ سختی کرتے ہیں, بچوں کو ان پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. بچے دنیا سے باتیں شیئر کریں گے, دوستوں سے باتیں شیئر کریں گے, یہاں وہاں کریں گے, گھر میں نہیں پتا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے پھر نقصان ہوتا ہے, بیکاز آبویسلی ٹرسٹ باہر کی دنیا پہ نہیں کیا جا سکتا نا. بچوں پہ ٹرسٹ اپنا اتنا بنائیں کہ ان کو پتا ہے کہ امی ابو کی باؤنڈریز ہیں لیکن ہم ان سے کوئی بھی بات کریں گے دل سپورٹ, تو ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم آج کے موجودہ دور کی بات کریں, ہم اگر پرانی ماؤں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے وقت میں تھی, کیونکہ ظاہر اس وقت ایک بڑی کڑی نظر ہوتی تھی والدہ کی بھی اور والد کی بھی, لیکن آج کے دور میں جو کہ پیرنٹس بزی بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ورکنگ ویمن زیادہ ہیں, وچ از اے ویری گڈ پوائنٹ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بچہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. ٹیبلٹ دے دیے, موبائلس دے دیے کہ بچہ انگیج رہے, اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں وہ ایسی ایکٹیویٹی میں نہ چلا جائے کہ جو بچے کے فیوچر کے لیے غلط ثابت ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری نہیں ہے, آپ سمجھتی ہیں کس طرح؟ بالکل ضروری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے دور کے بچے ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے, لیکن بہت ایک تو ایکسپوجر ان کو ہر چیز کا ہے. آپ روکیں گے ان کو, وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے اس نیڈ کو پورا کریں گے, بیکاز وہ اس دور کے بچے ہیں نا. ہماری پرانی ماؤں کا کیا تھا کہ اتنی چیزیں نہیں تھی, اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, اتنا انفارمیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. اماں کا ڈنڈا ہی چلتا تھا. بالکل. لیکن ابھی ایسا ہے کہ ابھی ہر دور کا بچہ الگ ہوتا ہے نا, اس کی ہر نیڈز الگ ہوتی ہیں. اس وقت سختی بے وجہ کرنا ان کو مزید باغی بنائے گا, اور جب وہ باغی بنیں گے تو ان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ پھر وہ شاید ہم تو کنٹرول نہیں کر سکتے, بیکاز ہم ان ریسورسز میں نہیں پلے پڑے نا. تو یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل پرائیویسی بھی دیں, سب کچھ دیں, بٹ پیرنٹل کنٹرول, اگر ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ کنٹرولز بھی آتے ہیں نا. ہمیں خود اس کے لیے بہت زیادہ انفارمڈ ہونا پڑے گا کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اس کو ہاتھ میں دے تو رہے ہیں کوئی چیز, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کب ان پہ نظر رکھنی ہے. دوسرا, آج کا بچہ پرائنگ برداشت نہیں کرتا. دے وونٹ لائک کہ آپ ان کا فون چیک کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کریں. اس میں بھی بچے کو بھی یہ ہو کہ بھائی جو بھی بات ہے, کچھ بھی غلط ہو, آپ ان کو برائی سے اس سے نہیں بچا سکتے. بچوں کو ماں باپ ان کے حصے کی مشکلات سے نہیں بچا سکتے, لیکن یہ ہے کہ سپورٹ, اگر بچے کو پتا ہوگا نا کہ ہمارے پاس سپورٹ ہے, دل نو دیئر باؤنڈریز, اور وہ ہر چیز میں آپ کے پاس ضرور آئیں گے. تو صرف ان پہ ٹرسٹ کرنا اور ان کو یہ کانفیڈنس دینا کہ وی آر دیئر فار یو نو میٹر واٹ ہیپنس. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے رویے بھی سامنے آتے ہیں, یوزلی نظر میں آتا ہے کہ اگر بچہ گھر والوں کو معلوم ہے, یعنی والدہ یا والد کو معلوم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے, یا پھر اور اسے مزید طول دیا جاتا ہے گھروں میں کہ تم نے کیوں نہیں آگے جواب دیا, یا تمہاری اگر لڑائی ہوتی ہے تو تم مارتے ہو اس کو. ہم نے یہ بھی تاثر دیکھے کہ آج کل پیرنٹس اس طرح بھی بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. ایسا ہی ہے تو کہ اس نے کیا تم کیسے چپ رہ گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے؟ کیونکہ جب when we were young تو ہمیں تو باقاعدہ محلے کے انکل سے بھی مار پڑتی تھی اور ابا سے بھی پڑتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. رائٹ اور رانگ کی سینس, بچے میں اتنا رائٹ اور رانگ کا سینس ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی باہر غلط کر رہا ہے, میں نے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کرنا. آئی ہیو مائی سپورٹ سسٹم ایٹ دا بیک. میں گھر آ کے پیچھے اگر میں بتاؤں گا تو مجھے سپورٹ کیا جائے گا. یہاں والدین کو چاہیے کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی مسٹریٹمنٹ باہر ہو رہا ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. بچہ کیوں اپنی جنگیں لڑے, ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا نا کہ وہ اپنی جنگیں خود لڑے. دوسری بات یہ کہ یہ وہ دینا کہ اگر اس کسی نے تمہارے ساتھ کیا, آگے سے آپ بھی یہی کریں, یہ چیز بہت غلط ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر کبھی کبھی معاملات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اٹس بیٹر کہ ماں باپ اسی وقت انٹروین کر جائیں ایٹ دا رائٹ ٹائم, بجائے اس کے کہ پھر آپ کچھ بڑا نقصان ہونے کا ویٹ کریں. بالکل ٹھیک. اچھا آئیڈیلی اگر بات کی جائے تو ایک فیملی انوائرمنٹ میں کون کون سے ایسے فیکٹرز ہونے چاہیے, خاص طور پر جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں, تو بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں بینگ اے مدر, جو بیسک پوائنٹس ہیں, کن کن ایسی چیزوں کا خیال رکھا جائے, یا پھر کون سی ایسی چیزیں جنہیں اوائڈ کیا جائے؟ کیونکہ آج کل بڑا یہ رائٹ اور رانگ کی جو ڈیبیٹ ہے اس میں بھی بہت مشکلات ہیں, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہاتھی ہے جسے کنٹرول کرنا مشکل ہے, اور وہاں اگر بچہ کسی ایکٹیویٹی میں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ اسے کنٹرول کیا جائے. تو کس طرح یہ بیلنس کریٹ کیا جائے فیملی سسٹمز کے اندر کہ جہاں بچے بھی امپاورڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رہے؟ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو شفقت, جس کی میں نے بات کی, اور دوسرا کمیونیکیشن. کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہم ایز ہسبینڈ وائف آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے. بچہ وہی سیکھتا ہے کہ نہیں بات کرنی, بات کرنا بالکل کھانے کی ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے. کھانے کی ٹیبل ایک ٹائم ایسا ضرور ہو دن میں جب آپ سب ساتھ بیٹھیں, بات کریں کسی بھی چیز پر.
ٹاپک ڈفرینٹ ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ جو ہیں بچے کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی کمیونیکیشن کریں جس سے وہ انیزی ہو رہا ہو. لیکن کیسے کی جائے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو گیجٹس ہیں ہم ان سے باہر نہیں نکلتے. نکلنا پڑے گا نا. جیسے آپ کھانے کی ٹیبل کی بات کر رہی ہیں تو اس میں بھی ہم سیل فونس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم کام کی سچویشن ہوتی ہے گھر پہ لے آتے ہیں. پیرنٹل کنٹرولز لگانے پڑیں گے نا. اگر ماں باپ خود نہیں فون یوز کریں گے کھانے کی میز پہ تو بچہ بھی نہیں کرے گا. اس میں اتنا رولز ہونے چاہیے نا کہ کھانے کی میز پہ بھائی کوئی فون یوز نہیں کرے گا، ہم آپس میں بات کریں گے. دوسری بات کمیونیکیشن نیگیٹو اکیلے میں ہونی چاہیے، پازیٹیو سب کے سامنے ہونی چاہیے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تعریف وہ کیا تعریف جو منہ پہ کی جائے پیٹھ پیچھے ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے. ایوری ون وانٹس ٹو بی اپریشیٹڈ. تو ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی بچے کو سب کے سامنے اپریشیٹ کرو، لیکن اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس کو آپ نے کسی بات پہ ڈانٹنا ہے یا کوئی کرٹیسزم ہے، وہ آپ اکیلے میں کریں تاکہ اس بچے کی سیلف اسٹیم نہ خراب. بالکل ٹھیک. اچھا، سیلف اسٹیم کی اگر بات جیسے آپ نے مینشن کیا، بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. ہم اکثر اس کا خیال نہیں رکھتے، نہ صرف بڑے چھوٹوں کا اور چھوٹے بڑوں کا بھی خیال نہیں کرتے اس چیز میں، اور اکثر فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. اگر بہن بھائی کی آپس میں ہم مثال لے لیں یا بھائیوں کی مثال لے لیں تو بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائی کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے، اور چھوٹا بھائی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ بھی فیکٹرز ہیں، ہم اکثر اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سیکھا ہی ماں باپ سے یہ ہے، بڑوں سے اس نے یہ سیکھا ہے کہ چھوٹے کو دبانا ہے. ایگزیکٹلی، وہ آگے سپریس کرنے کی ایک وہ ہے تاکہ وہ کنٹرول میں رہے. والدین بچوں کو ویسا ٹریٹ کریں جیسا وہ خود ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں. سمپل ایز دیٹ. تو بچہ بھی یہی سیکھے گا کہ بھائی میری بھی آٹونومی ہے، میری رسپیکٹ ہے، میری سیلف اسٹیم کو بہت بوسٹ کیا جاتا ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں. وہ بھی چھوٹوں کے ساتھ پھر یہی کرے گا. اٹ از اے سائیکل جو ہمیں شروع سے چلانی ہوگی. بچے کو ویسا ہی ٹریٹ کریں جیسا آپ کسی اور سے ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں. وہ اس میں اور آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بھی وہی رسپیکٹ ہے جو آپ کے پاس ہے. ہم چھوٹے کو لگتا ہے کہ بھائی ہم بڑے ہیں تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں رسپیکٹ، چھوٹا رسپیکٹ ڈیزرو نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اچھا، اوور آل اگر بات کی جائے آج کل اگر یوتھ اور پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک فار گرانٹیڈ لینے کا فیکٹر بہت زیادہ، عنصر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدتمیزی کا جو فیکٹر ہے نا بچوں کی طرف سے، وہ بھی بہت زیادہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے معاشرے کے اندر. خاص طور پہ ہم نے ایسی فیملیز میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں والدین بہت ہمبل ہیں لیکن بچہ کہیں نہ کہیں سے سیکھ کے آ گیا ہے کہ مجھے ہر چیز کا جواب غصے میں اور بدتمیزی میں دینا ہے. جبکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہماری سوشل مورل ویلیوز بھی اجازت نہیں دیتی. ایسے میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے جس طرح اگر سختی کی جائے گی، آپ نے پہلے بھی کہا، تو حالات بگڑ سکتے ہیں. کس طرح اس چیز کو بہتر بنایا جائے؟ بچے کو ریئلائز کرانا کتنا ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ آلریڈی بہت سارے فزیکل چینجز سے گزر رہا ہے، ہارمونل چینجز سے گزر رہا ہے. اس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. بالکل، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اندر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بالکل، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دکھا کیا رہا ہے. ہمارا روٹ کاز تک پہنچنا ضروری ہے. ہمارا فوکس ہے بیہیویئر. بہت بار اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں، وہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ٹین ایج میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کیا ہے کہ اگر میں ان سے سختی سے بات کروں گی وہ میری بات نہیں مانیں گے. لیکن وہی بات میں ان سے محبت سے کروں گی، تھوڑا کڈلنگ کر کے کروں گی، وہ فوراً میری بات مان جائیں گے. بیکاز لینگویج از آف لو. پیار سے آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں کسی سے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ ایک تو ان کو یہ پتا ہو کہ ماں باپ کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا جنگ چل رہی ہے. بیکاز ٹین ایج میں وہ بہت خطرناک چینجز سے گزر رہا ہوتا ہے. فزیکلی بھی وہ تھوڑے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی اپیرنس سے وہ بہت انسیکیور ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ ان کی اندر کی، اگر وہ تھوڑا سا بدتمیزی کر رہے ہیں یا تھوڑا لاؤڈ ہو رہے ہیں، اگنور فار دا مومنٹ، لیکن اس کے بعد جب تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائے، طوفان گزر جائے، سمجھانا چاہیے. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت ہائٹ آف ایموشنز میں ان کو سمجھ نہیں آئے گا، بٹ لیٹر دے ریئلائز. ہانیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پہ مزید بھی ڈسکس کریں گے. آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ہانیہ کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھیں.